بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا توابع کے بارے میں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 یہ دونوں بھی آپ سے سنوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں پیچھے والا جو سبق ہے وہ سنتا ہوں، اس کے بعد توابع والا جو ہے وہ انشاءاللہ سنتا ہوں۔ تو کوشش کریں ہر بندہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبق سنانے کی کوشش کرے۔ جی، میرے پاس جو لسٹ ہے، لسٹ کے مطابق سب سے اوپر نام ہے افشین ثاقب صاحبہ۔ جی، آپ بتائیے علم النحو جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، آ رہی تھی، بیچ میں مجھے لگتا تھا جیسے رک گئی ہے۔ آپ علم النحو کی تعریف سنائیں۔ علم النحو ایسا علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ اس کے آخری حرف کی حرکت یعنی کہ مبنی اور معرب ہونے کے حساب سے اعراب معلوم کرنا جو ہے وہ علم النحو ہے۔ اور اس کا غرض و غایت ہے ہاں بتا دیں غرض و غایت کیا ہے؟ حدیث میں صحیح فہم پیدا ہو سکے۔ اور اس کے جو بانی جنہوں نے یہ شروع کیا تھا وہ تھے ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ، تابعین یہ میں سے لفظ جو تھے۔ ہے نا الدعالی ہے، دوالی نہیں دعالی، حمزہ پڑھیں گے، ابو دو علی، الاسود الدعالی۔ الدعالی۔ جی جی، چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے اسامہ اسما مرتضی، السلام علیکم آپ بتائیے حرکات ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ حرکات ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ سر میں نے یاد نہیں کیا۔ آپ نے یاد نہیں کیا؟ جی یہ تو پہلے ہی یاد کیا ہوا تھا، کوئی نیا لیسن تو ہے ہی نہیں۔ یہ اجرا جو ہے یہ رولز یاد کیے بغیر اجرا نہیں ہوگا، اس لیے اب آپ لوگ یہ نہ کہا کریں جی میں نے یاد نہیں کیا، سب لوگ اچھی طرح سے یاد کر کے آیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ سمیرہ خالد صاحبہ، سمیرہ السلام خالد۔ علیکم استاد محترم۔ جی استاد محترم، السلام وعلیکم علیکم السلام۔ آپ بتائیے حرکات ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ سر۔ حرکات ثلاثہ جو ہیں نا وہ زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیش کو اگر دمہ دو کہتے ہیں عربی دو میں، زبر دو زیر دو پیش ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں اس کو۔ اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جس حرف پہ تنوین ہوتے ہیں اس کو نون تنوین۔ نہیں، نون تنوین تو نہیں کہتے، جس حرف پر تنوین ہو۔ جس حرف پر تنوین ہو، سر یہ مائنڈ میں جیسے نہیں جس آتا۔ پر حرکت ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں، ہاں جی، جس پر فتح ہو اس کو مفتوح مفتوح کہتے کہتے ہیں۔ ہیں۔ تو اسی جی، طرح جس پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، منون کہتے ہیں۔ جی سر، منون کہتے ہیں۔ منون۔ جی جی چلیں، آپ بتائیے توابع جو ہے، توابع سے کیا مراد ہے؟ سر، توابع وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جو اعراب ہوتا ہے وہ کسی کے تابع ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اور جس کے تابع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبوع کہتے ہیں۔ ہاں اس کو متبوع۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ جی۔ آگے آمنہ محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیے نحو کے واضح کون ہیں جنہوں نے نحو کے اصول بنائے ہیں؟ ابو الاسود الدولی ہے۔ ہاں دولی نہیں کہیں گے اس کو، الدعلی، یہ لفظ جو ہے نا ذرا ٹھیک کر لیں، ابو جی الاسود الدعلی۔ ہاں آپ بتائیے تشدید کس کو کہتے ہیں؟ جو دو بار پڑھا جائے، جس سے پہلے سکون اور پھر فتحہ میں، پھر وہ حرکت میں اور جس حرف پر تشدید ہو دو اس کو بار کیا اسے کہیں پڑھا گے؟ جائے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مشدد۔ مشدد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مشدد۔
तवाबे कितने हैं? तवाबे सिफ्त सिफ्त ताकीद बदल हरफ अतफ हरफ बयान हाँ और अतफे, अतफ बयान हाँ अतफे बहरफ और अतफे बयान। बयान। चले ठीक है जी। आगे हैं ईशा एहसान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए लफ्ज लफ्ज का क्या माना होता है? सर लफ्ज का लफ्जी मायने है फेंकना या बोलना। हर वो बात जो मुंह से निकले इसे लफ्ज कहते हैं। और इस्तिलाही माना नहव के अंदर? हर वो बात जो मुंह से निकले इसे लफ्ज कहते हैं, मतलब जो बात मुंह से निकल रही है। ठीक है। लफ्ज की कितनी अकसाम है? सर इसके दो इकसाम है, बामायनी और बेमायनी। हाँ वो इकसाम लफ्ज नहीं लफ्ज होता, अकसाम होता है, बामानी और बेमानी। बेमायनी। ठीक है। ताबे कितने हैं? सर 5 हैं। कौन कौन से? तकीद, बदल, सिफ्त, फे बयान और अत, अ, अत, अतफे बहरफ। अतफे हर्फ, अतफे बहर्फ। चल ठीक है। चलें जी आगे। माशाल्लाह हम्माद रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम्माद रफी साहब कैसे हैं आप? हम्माद साहब खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का, किधर है? अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में ही है, पाकिस्तान आ गए? सर। आ गया था सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उम्रा हो गया आपका, अच्छा सफर रहा। हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। चले आप बताएं कि जो लफ्ज बामाना हो उसका और कौन सा नाम है, उसको और क्या कहते हैं? सर उसको कलमा भी कहते हैं। हाँ मौजू भी कहते हैं, मुस्तामल भी कहते हैं और कलमा भी कहते हैं, मुरक्कब भी कहते हैं, काफी सारे उसके नाम हैं। और जो बेमाना हो उसको महमल कहते हैं सर, उसको गैर मौजूद। मुहमल। मुहमल ठीक है। तो बामाना जो लफ्ज होता है उसकी फिर आगे कितनी किस्में हैं? उसकी सर 2 किस्में हैं, एक तो कलमा है और एक मुरक्कब है। हाँ मुफरद या कलमा या फिर मुरक्कब। मुफरद या कलमा या फिर मुरक्कब। जी आप बताइए ताबे की क्या तारीफ है? ताबे किसको कहेंगे? ताबे ताबे तो ताबे जिस वो जो किसी मतबू के हिसाब से जिसके एराब आएगा, वो एराब में वो फॉलो आप कहें करेगा। कि अगर ताबे से मुराद वो कलमा है जो अपने एराब उसका में एराब लिखने से पहले ताबे कलमा एराब का भी पैरोकार गलत में हो। आएगा, और नज़्म है तो जी जैसे मिसाल क्या है इसकी? जा रजुलुन मोमिनुन। मोमिनुन। हाँ मोमिनुन। ये हम बिस्मिल्लाह अब मोमिनुन जो रहीम की है, मिसाल भी दे सकते हैं। बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, जो लफ्ज अल्लाह है ये मौसूफ है और अर्रहमान उसकी पहली सिफ्त है और रहीम उसकी दूसरी सिफ्त है। तो चूंकि लफ्ज अल्लाह का एराब कसरा था लिहाजा अर्रहमान और रहीम इनका एराब भी कसरा ही है। चले जी माशाल्लाह। जी हाफिज गौहर एजाज। हाफिज गौहर एजाज साहब मौजूद है? जी आगे हाला हाला लुकमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हाला आप बताइए लफ्ज की कितनी किस्में हैं? पहले लफ्ज की तारीफ करें। सर मैंने दोहराया नहीं है, सॉरी। हाँ मैसेज। ये अब हमारा जो है ना असल में इजरा चल रहा है, तो इजरा में रूल्स का याद होना इंतहाई जरूरी है। अगर इजरा में रूल्स याद ना हो तो फिर हमारा इजरा नहीं हो पाएगा।
ٹھیک ہے, کوشش کریں سب لوگ دوہرا کر لائیں, اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے ہیں ہمنا شہزادی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. آپ نے ریوائز کیا ہے؟ جی سر الحمد للہ. ارے ماشاء اللہ. بتائیے لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے, لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا ہے بولنا اور پھینکنا, اور اصطلاحی معنی ہے کہ ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی قسمیں ہیں لفظ کی؟ 2 اقسام ہیں, کون کون سی؟ معنی اور بے معنی. ہاں, با معنی کون سا ہوتا ہے؟ بامعنی سر وہ جس کا مفہوم اور معنی واضح ہو, جی اور بے معنی وہ ہوتا ہے جس کا مفہوم اور معنی واضح نہ ہو. ٹھیک ہے, تو بے معنی بامعنی کو کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع بھی کہتے ہیں, اور بے معنی کو غیر موضوع اور مہمل بھی کہتے ہیں. چلے ماشاء اللہ. آپ بتائیے تابع کی کتنی اقسام ہیں؟ تابع کی سر 5 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ صفت, تاکید, بدل, عطف بیان, عطف بحر. ہاں, عطف بحرف اور عطف بیان. چلیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. جی آگے حبا طارق, آپ بتائیے سر تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو منور. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو فتح. اور جس پر فتح ہو اسے مفتوح. مفتوح. ٹھیک ہے, تابع کس کو کہتے ہیں؟ تابع کی کیا تعریف ہے؟ وہ کلمہ جو آپ میں اپنے سے پہلے کلمے کا پیروکار ہو, یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع آئے گا, اگر پہلا کلمہ منصوب ہے تو تابع بھی منصوبہ آئے گا, اگر پہلا کلمہ مجرور ہے تو تابع بھی مجرور آئے گا. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آگے عزہ الطاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اور جس پر کسرہ ہو اس کو؟ جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں. اور جس پر سکون ہو؟ جس پر سکون ہو اس کو کہتے ہیں ساکن. ساکن. ٹھیک ہے. ہاں, تابع کی کیا تعریف ہے؟ تابع وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے حرف کا پیروکار ہو. ٹھیک ہے, اس کی مثال؟ کالا راجل مؤمن, اس میں راجل اور جو جو اس سے راجل پہلے والا کلمہ ہوتا ہے اس کو پھر کیا کہیں گے؟ اس کو مطبوع. مطبوع کہیں گے. ٹھیک ہے, کتنی اقسام ہیں تابع کی؟ 5 ہیں. کون کون سی ہیں؟ صرف, تاکید, بدل, اور عطف بحرف, اور عطف بیان. ٹھیک ہے, چلے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی آگے نعمان خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے لفظ کا کیا معنی ہے؟ لفظ لفظ کا معنی ہے پھینکنا یا بولنا. ٹھیک ہے, اور اصطلاح میں اقسام ہے اس کی؟ اصطلاح میں اس کی 2 اقسام ہیں, بامعنی اور بے معنی. ٹھیک ہے, بامعنی کس کو کہتے ہیں اور بے معنی کس کو کہتے ہیں؟ بامعنی یعنی جس کا مفہوم یا مطلب واضح ہو, اور بے معنی جس کا کوئی واضح مطلب نہ ہو, اور اس کو محمل بھی کہتے ہیں بے معنی کو, اور بامعنی کو مستعمل کہتے ہیں. جو بامعنی ہے موضوع اس بھی کی کہتے ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ بامعنی کی 2 اقسام ہیں, کلمہ اور مرکب, مفرد اور مرکب. چلے جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی آگے راشد مخصوصہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے جو بے معنی ہے اس کی کوئی مثال دے دیں. یزید کو الٹا کریں دیس بن جاتا ہے, اس کا کوئی معنی دئیس. نہیں ہے. دئیس جی. دئیس بنتا ہے, دیز نہیں دئیس. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور جس حرف پر تنوین ہو
मुनव्वन, मुनव्वन। ताबे की क्या तारीफ है? जो आराब में अपने से पहले वाले हरफ का ताबे हो। कितनी अकसाम है इसकी? 5, सिफ्त, ताकीद, बदल, अतफ बहरफ, अतफ बयान। चलें ठीक है, माशाल्लाह। जी आगे सौबिया नासिर, सौबिया नसीर। जबर को क्या कहते हैं? फतहा। फतह क्यों कहते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इसको फतह क्यों कहते हैं, वजह क्या है, वजह तस्मिया? कि ये उस हर्फ के ऊपर आती है ना, इसलिए। सही। फतह का माना मैंने बताया था कि असल में फतह का माना होता है खोलना। तो जब जबर को अदा किया जाता है तो मुंह को खोला जाता है, इसलिए जबर को फतह कहा जाता है। चलें, ताबे का क्या माना है, ताबे की क्या तारीफ है? ताबे का मानी होता है पैरोकार, पैरवी करने वाला। और तारीफ क्या है? ताबे वो कलमा होता है कि जिसका एराब अपने से पहले वाले लफ्ज का पैरो होता है, पहले वाले कलमे का। अच्छा, कितनी अकसाम है ताबे की? 5। कौन कौन सी? सिर्फ, ताकीद, बदल, अतफ बयान और अतफ बहरफ। हाँ, चलें ठीक है, माशाल्लाह। चलें जी, आगे हैं उसामा बिन खालिद। जी उसामा बिन खालिद सर। वालेकुम सर। जी आप बताइए, लफ्ज का क्या माना है? वालेकुम अस्सलाम। लफ्ज का सर? जी, लफ्ज मानी हरूफ के मजमूए को सर लफ्ज क्या कहते हैं? मैं उसका माना पूछ रहा हूँ। आपने लफ्ज लेसन रिवाइज किया था पहला और दूसरा कवायदुन नहव से? नहीं सर, मैं माजूर चाहता हूँ, कल मैं क्लास भी नहीं ले सका तो मुझे आइडिया नहीं। मैंने तवाबे का लेसन पढ़ाया था और उसके साथ साथ मैंने कहा था कि पहला और दूसरा लेसन भी साथ याद करना है। तो आज भी इंशाल्लाह आगे भी कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ आगे मजीद 2 लेसन भी साथ दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, इंशाल्लाह। मैं अब हमने कोशिश ये करनी है कि हमने जो रूल्स पढ़ लिए हैं, एक तो उनको पुख्ता करें और दूसरा उनका इजरा करें। तो इजरा के लिए जरूरी है कि रूल्स हमें पक्के याद होने चाहिए। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। हाँ चले, ओके, कल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पिछले भी कर लीजिएगा। ओके सर, इंशाल्लाह। जी आगे हैं वकास खान। वलीद अहमद कह रहे हैं जी मैं माइक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी वकास खान साहब, हाँ जी वकास खान साहब मौजूद हैं? शायद वो भी मौजूद नहीं है। तो माशाल्लाह तकरीबन 90% लोगों ने 90% लेसन जो है वो याद किया है। सब लोग जो है वो मुबारकबाद के लायक हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोग इसी ज़ौक़ शौक़ के साथ याद करते रहेंगे, क्योंकि अब हमने ये जितने भी रूल्स हैं तकरीबन आप लोगों ने 1 या 2 दफ़ा पढ़ लिए हैं। अब हम उनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो हमें पक्के भी हो जाएं और हम उनका इजरा भी कर सकें। तो कल इंशाल्लाह आपने लेसन नंबर 3, जी लेसन नंबर 3, बस 4 को भी छोड़ दें। लेसन नंबर 3 में कलमा और उसकी अकसाम है। कलमा में फिर आगे उसकी 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। फिर इसम की चंद एक अलामात हैं, फिर उसके बाद फेल है, फेल की तारीफ और उसकी अलामात हैं, और उसके बाद हर्फ है, और उसके बाद सवालात हैं, तदरीबात हैं। तो ये लेसन नंबर 3 जो है ये पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 15 तक 4 पेजेस, 3 पेजेस हैं बुनियादी तौर पर, तो बाकी सवालात हैं। तो ये लेसन नंबर 3 भी आपने याद करना है, और उसके साथ इंशाल्लाह हम आज जो है तवाबे में से एक ताबे जो है सिफ्त, वो हम पढ़ते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे जो हम इजरा करें कुरान मजीद से करें या फिर हदीस की किसी किताब से करें जो आप तर्जुमे में
पढ़ रहे हैं हदीस की किताब? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? बुलूगुल मराम पढ़ रहे हैं, मिशकातुल मसाबी पढ़ रहे हैं? सर मिशकातुल मसाबी पढ़ा है। हाँ, मिशकातुल मसाबी को भी सामने रखा जा सकता है। तो बहरहाल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगे जो है ना वो थोड़ा पढ़ा करेंगे, पीछे से ज्यादा याद किया करेंगे, और कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा जो है वो सुना जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इजरा किया जाए। तो हम तवाबे पढ़ रहे थे। तवाबे में से पहला ताबे जो है वो है सिफ्त। सिफ्त के बारे में आप जानते हैं कि इससे मुराद वो कलमा होता है जो किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करे। आप कहते हैं जी फलां बंदा बहुत अच्छा है, फलां बंदा आलिम है, फलां बंदा कारी है, या फलां बंदा जो है वो चोर है। तो सिफ्त के अंदर अच्छाई भी आ जाती है और बुराई भी आ जाती है। दोनों चीजें जो है वो सिफ्त के अंदर होती हैं। अच्छी सिफ्त भी होती है, बुरी सिफ्त भी होती है। तो जैसे हम देखते हैं सूरह फातिहा के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हम तावुज़ पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अब इसमें मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मिनश शैतान अर्रजीम, शैतान मरदूद से। तो ये है मिनश शैतानिर रजीमी। अब जो है मिन हरफ जारा है, आपने हुरूफ जारा पढ़ लिए हैं, 17 हुरूफ जारा हैं। तो हुरूफ जारा की वजह से अश-शैतान, लफ्ज़ अश-शैतान जो है वो मजरूर है। तो अर्रजीम जो है ये भी शैतान की सिफ्त है। अर्रजीम शैतान की सिफ्त है कि मरदूद, लिहाजा अश-शैतानिर रजीमी, अश-शैतानिर रजीमी। तो अर्रजीम भी मजरूर है शैतान की सिफ्त होने की वजह से। तो शैतान मौसूफ, अर्रजीम उसकी सिफ्त। तो मौसूफ और सिफ्त दोनों का इराब एक ही है। अब ये उसकी बुरी सिफ्त है सिफ्त, लेकिन ये बुरी सिफ्त है। और बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह की सिफात अच्छी हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। तो लफ्ज़ अल्लाह जो है ये मुज़ाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। बिस्मिल्लाही यानी बार पे जार है और इसम मुज़ाफ है, और लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ इलैह है। बिस्मिल्लाही। आगे हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अर्रहमान जो है उसके नीचे भी ज़ेर है, अर्रहीम उसके नीचे भी ज़ेर है। ये दोनों जो है अल्लाह की सिफात है। तो चूंकि लफ्ज़ अल्लाह जो है मौसूफ जो है उसका एराब कसरा है, लिहाजा उसकी जितनी भी सिफात आएंगी, 2 आ जाएं 4 आ जाएं, सबका एराब एक ही होगा। आगे जाकर सिफ्तें ज़्यादा भी आ गई हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही। आप देखें लिल्लाही, तो लिल्लाही ये मजरूर है। ये मजरूर क्यों है? ये लफ्ज़ हरफ जारा की वजह से है, अल्हम्दुलिल्लाही। और आगे इसकी पहली सिफ्त है रब्बिल आलमीन। रब्बी जो है वो भी मकसूर है। इसकी दूसरी सिफ्त है अर्रहमानी, तीसरी है अर्रहीमी, चौथी है मालिकी यौमिद्दीन। तो मालिकी के नीचे भी कसरा ही है। तो एक मौसूफ की जितनी भी सिफात आ जाएं, और ज़्यादा आ भी सकती हैं, 2 3 4, जितनी भी सिफात आ जाएं, वो सारी की सारी सिफात जो हैं वही उनका इराब होगा जो मौसूफ का इराब होगा। मौसूफ जो है वो अगर मफ्तू है तो सिफात भी सारी की सारी मफ्तू होंगी। मौसूफ अगर मजरूर है तो सिफात भी सारी की सारी मजरूर होंगी। मौसूफ अगर मजरूर है तो सिफात भी सारी की सारी मजरूर होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं सिफ्त की तारीफ।
صفت وہ تابع ہے، چونکہ صفت توابع کی اقسام میں سے ایک ہے، یہ تابع ہے یعنی بعد میں آنے والا اسم ہے۔ جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں، یعنی جو آگے ہوتا ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہوتی ہے وہ متبوع ہوتا ہے یا مقتدا ہوتا ہے، اور جو پیچھے ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے یا وہ تابع ہوتا ہے، پیروکار ہوتا ہے۔ تو صرف سے مراد وہ تابع ہے جو متبوع کی ذات یا اس سے متعلق کا وصف یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے۔ یہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات متبوع کی ذاتی صفت ہوتی ہے یا پھر متبوع کے متعلق کی صفت ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ متبوع کی ذاتی صفت ہی ہو، کبھی متبوع کی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی متبوع کے متعلق کی بھی ہو جاتی ہے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، اور جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہتے ہیں۔ نعت کا معنی بھی صفت ہی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ اردو زبان کے اندر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نعت رسول مقبول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات کو بیان کرنا، آپ کی تعریف کرنا، تو اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، اور جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہتے ہیں۔ موصوف یعنی صفت بیان کیا گیا، منعوت نعت بیان کیا گیا۔ اب آگے اس کی دونوں مثالیں ہیں۔ ایک مثال کے اندر موصوف کی صفت ہے، جبکہ دوسری مثال کے اندر موصوف کے متعلق کی صفت ہے۔ تو صفت بے شک موصوف کی ہو یا اس کے متعلق کی ہو، اعراب کے اعتبار سے وہ اپنے متبوع یعنی موصوف کے تابع ہوگی۔ جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ پہلی مثال ہے جاء الرجل العالم۔ جاء فعل، الرجل یہ ہے موصوف، العالم یہ اس کی صفت۔ الرجل العالم عالم آدمی، تو الرجل تو آدمی تھا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا تھا، لیکن العالم نے اس کی صفت بیان کر دی کہ وہ عالم آدمی ہے، عالم آدمی آیا۔ تو جاء فعل، الرجل موصوف، العالم اس کی صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جاء کا فاعل بن گیا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو فاعل ہونے کی وجہ سے الرجل العالم ان دونوں پر رفع ہے، فاعل ہونے کی بنا پر۔ تو اس مثال کے اندر موصوف کی براہ راست جو ہے وہ صفت بیان کی جا رہی ہے، یا منعوت کی براہ راست جو ہے وہ نعت بیان کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری مثال جو ہے اس میں موصوف نہیں بلکہ موصوف کے متعلق اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جیسے جاء الرجل العالم ابوہ، جاء آیا وہ آدمی، الرجل وہ آدمی، العالم ابوہ جس کا باپ عالم ہے۔ اب اس کسی بھی بندے کا باپ جو ہوتا ہے وہ اسی کے متعلق ہی ہوتا ہے، اس سے تعلق والا ہوتا ہے۔ تو جاء اس کی تعریف ہوگی، اس کی ترکیب ہوگی جاء فعل، الرجل موصوف، اور العالم اسم فاعل، العالم اسم فاعل، اور ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، یعنی العالم کا فاعل۔ تو العالم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرجل کی صفت بن گئی۔ تو الرجل موصوف اپنی صفت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ بن جائے گا جاء کا فاعل، یعنی الرجل موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
تو پہلی مثال کے اندر جاء الرجل العالم میں العالم براہ راست موصوف کی صفت ہے کہ جو آدمی آیا وہ خود عالم ہے، جبکہ دوسری مثال کے اندر العالم ابوہ جو الرجل موصوف تھا اس کے متعلق کی صفت ہے اور وہ ہے اس کا باپ۔ اب آگے انہوں نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ وضاحت میں دیکھیں، پہلی مثال میں العالم الرجل کا وصف بتلاتا ہے، یعنی العالم جو لفظ ہے کلمہ ہے یہ الرجل کی صفت بتاتا ہے کہ الرجل جو ہے وہ العالم ہے، یعنی آدمی جو ہے وہ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ اور دوسری میں اس کے متعلق ابو کا وصف بتاتا ہے، یعنی دوسری مثال جو ہے اس میں جو صفت ہے وہ اس کا جو متعلق ہے الرجل کا ابوہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے، تو دوسری میں اس کے متعلق ابو کا وصف بیان کر رہا ہے، مگر ترکیب میں دونوں جگہ الرجل ہی کی صفت کہا جائے گا، یعنی موصوف جو ہے وہ الرجل ہی بنے گا پہلی جگہ پر، پہلی مثال میں بھی اور دوسری مثال میں بھی۔ الرجل موصوف ہے اور العالم صفت ہے۔ الرجل موصوف چونکہ مرفوع ہے اس لیے العالم صفت بھی مرفوع ہے، تو جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ اس میں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم کو صفت حقیقی اور دوسری کو صفت سببی کہتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے یعنی جس میں براہ راست موصوف کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں ہی موصوف کی صفت ہوتی ہے، جبکہ دوسری جس میں موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے اس کو صفت سببی کہتے ہیں، یہ ان کے نام ہے۔ اب ان میں تھوڑا سا فرق ہے کہ صفت حقیقی جو ہے وہ کون کون سی چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور صفت سببی جو ہے وہ کون کون سی چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ صفت حقیقی کی چیزیں زیادہ ہیں جبکہ صفت سببی کی چیزیں کم ہیں۔ صفت حقیقی جو ہے اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، تعریف و تنکیر میں اور افراد و تثنیہ و جمع میں اپنے مطبوع یعنی موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ صفت حقیقی سے مراد وہ صفت جو براہ راست موصوف کی صفت بیان کر رہی ہو، تو چار چیزوں میں وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا اعراب ایک ہوگا، اگر موصوف پر رفع ہے تو اس پر بھی رفع ہوگا، موصوف پر فتح ہے تو اس پر بھی فتح ہوگا، موصوف پر کسرہ ہے تو اس پر بھی کسرہ ہوگا، یہ ہے اعراب۔ دوسری چیز ہے تذکیر و تانیث، یعنی دونوں موصوف صفت مذکر مؤنث ہونے میں بھی برابر ہوں گے۔ اگر موصوف مذکر ہے جیسے جاء الرجل العالم، یہ ہم نے ابھی اوپر مثال پڑھی ہے، تو اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی، اور اگر موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، جیسے جاءت المرأۃ العالمۃ، المرأۃ العالمۃ۔ تیسری چیز ہے تعریف و تنکیر، یعنی اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، جیسے جاء رجل عالم، اب یہ دونوں نکرہ ہے، یا پھر معرفہ کر دیں تو پھر جاء الرجل العالم، موصوف اور صفت دونوں معرفہ اور نکرہ میں بھی برابر ہوں گے۔ اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی یہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر موصوف جو ہے وہ واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، جیسے جاء رجل عالم، اب یہ دونوں واحد ہیں، اور اگر تثنیہ کا صیغہ ہے تو پھر آئے گا جاء رجلان عالمان،
اور اگر جمع کا آئے تو جاء رجال عالمون، یہ تو ہے صفت حقیقی میں، جبکہ صفت سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں مطبوع کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزوں میں ہوتی ہے، اعراب میں تو ہوگی ہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ نکرہ میں بھی ہوگی، جبکہ تذکیر و تانیث میں یا واحد تثنیہ جمع میں اس کا اپنے موصوف کے تابع ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے جاءت المرأۃ العالم زوجها، آئی وہ عورت جس کا خامد شوہر عالم ہے، تو اب اس میں جاءت جو ہے یہ فعل ہے، المرأۃ یہ موصوف ہے، اور العالم یہ المرأہ کی صفت ہے، آگے پورا ملا کر العالم یہ اسم فاعل بن جاتا ہے اور زوجہا اس کا فاعل بن جاتا ہے، تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر المرأۃ کی صفت بن گیا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ المرأۃ یہ مؤنث ہے اور العالم یہ مذکر ہے، تو گویا کہ صفت سببی جو ہے اس میں مذکر مؤنث یا واحد تثنیہ جمع اس میں اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں المرأۃ موصوف اور العالم صفت سببی ہے۔ چلیں جی، آج ہم نے گویا کہ یہ پڑھا کہ توابع میں سے ایک تابع صفت ہے جو اپنے مطبوع کی ذات یا مطبوع کے متعلق کی اچھی یا بری صفت کو بیان کرتی ہے، اس کو نعت بھی کہتے ہیں، اور جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہا جاتا ہے۔ موصوف کی ذات کی مثال تھی جاء الرجل العالم، اور متعلق کی مثال تھی جاء الرجل العالم ابوہ، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلے کو کہتے ہیں صفت حقیقی، دوسرے کو کہتے ہیں صفت سببی۔ صفت حقیقی چار چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ صفت سببی جو ہے وہ دو چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ کچھ اجرا کرتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن مجید کھل گیا آپ کے سامنے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں جو با ہے، یہ با کیا چیز ہے؟ میں ترتیب سے ہی آپ لوگوں سے پوچھوں گا، آپ جو ہیں بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے با کیا ہے؟ بسم اللہ یہ حرف جارہ ہے۔ با حرف جارہ ہے۔ حروف جارہ جی۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ زیر دیتے ہیں، مجرور جر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے حروف جارہ؟ 17 ہیں۔ جی، یاد ہے؟ تقریباً یاد ہے۔ چلیں سنا دیں، تقریباً ہی سنا دیں۔ با تا واو منز خلا ہاشا ادا الا من علا حتی کاف۔ جی، اور کس کو یاد ہے؟ جس کو مکمل یاد ہے، تقریباً نہیں، پورے 100%، جس کو حروف جارہ مکمل یاد ہوں۔ ہاں جی، کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاشا بھی ہے، الا علا، دراصل ایک دم سے نہیں یاد آتے تو تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں تو پھر آ جاتے ہیں۔ ہاں، تو اجرا میں ہم نے اس کو ایک دم سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اجرا میں یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ کل آپ سب لوگوں نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ حروف جارہ بھی یاد کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل سب لوگوں نے لیسن نمبر 3 صفت اور اس طرح حروف جارہ یہ سارے یاد کر کے آنے ہیں، کیونکہ ایک چیز اب ایک دفعہ یاد ہو جائے تو پھر دوبارہ انشاءاللہ وہ پختہ رہے گی ذہن میں۔ چلیں، تو گویا کہ با حرف جر ہے اور یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، حروف جارہ سارے ہی زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ تو اسم جو ہے بسم اللہ ہے، تو اسم کے نیچے جو زیر آئی ہے یہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ با کی وجہ سے۔ با کی وجہ سے۔ چلیں آگے، آمنہ محمد۔ اب با کو چھوڑ دیں، آپ بتائیں اسم اللہ، اسم اللہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں نے اتنا لمبا نہیں پوچھا، میں نے صرف پوچھا ہے اسم اللہ کا ترجمہ۔ نام سے اللہ کی۔ یہ پھر آپ سے لے آئے درمیان میں، آپ صرف اسم اللہ، نام اللہ کے۔ ہاں، اللہ کے نہیں، اللہ کا نام۔ اسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول،
या हम कहते हैं किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। तो ये कौन सी तरकीब है? इजाफी। हाँ, इसको कहते हैं तरकीब इजाफी, यानी जिसमें एक चीज की निस्बत किसी दूसरे की तरफ की जाए तो उसमें जिसकी निस्बत करते हैं उसको कहते हैं मुजाफ, और जिसकी तरफ हो उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। तो ये है इस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम। इसम का इराब तो बा की वजह से जेर आ गया। अब हमने अल्लाह का इराब देखना था कि वो क्यों आया, तो ये क्या है? मुजाफ इलैह। इसम मुजाफ और अल्लाह मुजाफ इलैह। तो मुजाफ इलैह जो है उसका इराब क्या होता है? आमना आप ही बताएं। कसरा होता है। हाँ, आपने मजरूरात पीछे पढ़े हैं, मजरूरात दो होते हैं, एक मजरूर बहरफ जर होता है और एक मजरूर ब इजाफत होता है। तो इसम जो है ये मजरूर बहरफ जर है और अल्लाह ये मजरूर ब इजाफत है, यानी ये मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। चलें जी आगे। अस्मा मुर्तजा, आप बताइए मुजाफ इलैह की कोई और एक मिसाल दे दें इस्मुल्लाह के अलावा। अस्मा मुर्तजा मौजूद हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्मा, कोई मिसाल है ज़हन में कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ही मिसाल हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरह आप बिस्मिल्लाह की तरह पूछ रहे हैं कोई मिसाल? आपकी आवाज बहुत स्लो है, अगर आपने हैंड फ्री लगाई है तो उतार दें, डायरेक्ट जो है ना माइक से मोबाइल से बात करें। चलें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ही मिसाल हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सकती क्योंकि वो मुजाफ इलैह नहीं है। आप कह रहे हैं रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह इसकी मिसाल हो सकती है, अल्लाह के रसूल। जी सर। इसी तरह किताबुल्लाह हो सकती है, किताब ज़ैदिन हो सकती है, गुलाम ज़ैदिन हो सकती है, कलम खालिदिन हो सकती है। हाँ जी, सुमेरा खालिद साहिबा, आप बताइए कि और मिसाल आपके ज़हन में हो मुजाफ इलैह। जी वाले सोच सर कर किताब। हाँ, जी सर। सोच कर कोई मिसाल दे दें। नहीं, सर मैंने सोच के किताबुल्लाह दी, आपने बता दी है वो। अच्छा चले कोई बात नहीं, और कोई सोच ले। आपके हाथ में कुछ चीज है? मोबाइल। मोबाइल। तो आप कह लें अपना नाम आगे लगा के कह दें जी जवाल सुमैरा। जवाल सुमैरा। ये सुमैरा सुमैरा के का साथ लफ्ज जो है ये चूंकि वो आखिर में अली मकसूरा आ गया है इसलिए इराब जाहिर नहीं होगा। आप कोई बच्चे का नाम ले लें, किसी का, अपने भाई का नाम ले दें। जवाल अदील। 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 हाँ, जवाल अदीलिन, अदील का मोबाइल। तो ये गोया कि मुजाफ इलैह हो जाएगा। ठीक है जी सर। तो यहाँ भी इस्मुल्लाह जो है ये मुजाफ इलैह है। तो इसम जो है, इसम के नीचे जेर आई है बा हरफे जारा की वजह से, और लफ्ज अल्लाह के नीचे जेर आई है इसके मुजाफ इलैह होने की वजह से। और आप लोग ये याद कर लें कि हमारा आखिरी लेसन यही था कि मजरूरात दो है, एक मजरूर बहरफ जर होता है, एक मजरूर ब इजाफत होता है। तो दो ही मजरूरात हैं और बिस्मिल्लाह के अंदर दोनों ही इकट्ठे हो गए। चलें अब हम आगे चलते हैं जी। आयशा एहसान, आप बताइए अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमानी, तो अर्रहमान के नीचे जेर क्यों आई है? आयशा एहसान, हाफिज गोहर, आयशा एहसान मौजूद है? मैं बताऊं? नहीं, आयशा एहसान एक मत, आप बताइए अर्रहमानी के नीचे जेर क्यों आई है, बता सकती हैं या नहीं? चले हाफिज गोहर एजाज साहब आप बता दीजिए। हाँ, क्योंकि ये भी मजरूरी आ रहा है पीछे से बा की वजह से। नहीं, बा की वजह से ये मजरूर नहीं है, क्योंकि इजाफत आ रही है जो स्टार्ट हो रही है बिस्मी से और फिर अल्लाह ही अर्रहमान। इजाफत भी नहीं है। इजाफत का मतलब क्या होता है? यानी कि रहमान का अल्लाह। है। अगर हम इसको मुजाफ इलैह बनाए ना तो तर्जमा होगा रहमान का अल्लाह। तो ये तो तर्जमा बिल्कुल गलत है। नहीं, हालांकि ये अभी मैंने लेसन पढ़ाया है ना तो उसके अंदर मैंने बताया है कि ये क्या है।
جی چلیں نجمہ چوہان صاحب آپ بتائیے. سر یہ صفت موصوف آ رہی ہاں الرحمن جو اللہ ہے کی یہ صفت ہے. اللہ کی صفت ہاں یہ لفظ جلالہ کی صفت ہے. تو لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف. لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے اور پھر آگے موصوف، صفت ہے. جس کو کہا جاتا ہے مطبوع. مطبوع بھی کہہ سکتے ہیں. اور الرحمن کیا ہے اس کی صفت. اور اس کو تابع بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تابع بھی ہے اور یہ صفت بھی ہے. تو لفظ اللہ بھی چونکہ معرفہ تھا لہذا الرحمن بھی معرفہ ہی آیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اعراب مطبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا، یعنی جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہو گیا. تو لفظ اللہ کا جو کسرہ تھا وہ مضاف الیہ کی وجہ سے تھا، لیکن الرحمن کا جو کسرہ ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے، موصوف کی صفت ہونے کی وجہ سے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیے. الرحیم. سر الرحیم بھی صفت ہے اللہ کی، اس لیے مجرور یہ بھی صفت ہے. تو ایک موصوف کی کئی صفتیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی صفت ہو. تو یہ گویا کہ سر یہ مطبوع حقیقی ہوگا سر. جی یہ حقیقی تابع. ہاں جی یہ حقیقی ہے، یہ صفت حقیقی ہے کیونکہ یہ موصوف کی صفت ہے، موصوف کے متعلق کی نہیں ہے. لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ صفت لفظ اللہ کی ہی ہے. الرحمن بھی لفظ اللہ کی صفت ہے، الرحیم بھی لفظ اللہ کی صفت ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب آگے حمنا شہزادی آپ بتائیے. الحمد یہ پیش کیوں آ گئی ہے الحمد پہ؟ ہاں جی حمنا موجود ہیں. ایک تو لوگ آ جاتے ہیں اور پھر موجود نہیں ہوتے. اگر کہیں جانا ہو تو یہاں سے لیفٹ کر کے جایا کریں. ٹھیک ہے، میں ادھر سے آوازیں نہ لگاتا رہا ہوں، دوسروں کا ٹائم ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی ہمنا بتائیے الحمد پہ پیش کیوں ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. آپ کو اگر نہیں آتا ہے تو بالکل آرام سے کہہ دیا کریں جی مجھے نہیں آتا ہے، بجائے اس کے کہ وقت زیادہ لگتا رہے اور آخر میں آدمی کہے جی مجھے نہیں آتا ہے. پتا ہو تو بتا دیں، نہیں پتا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی دوسرا بتائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا. ہاں جی پتہ ہے کہ الحمد پہ پیش کیوں ہے؟ سر اسم ہونے کی اسم کوئی بھی اسم جو ہے اس پر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی، تینوں اعراب آتے ہیں. یہ اسم ہے تو اسم ہی، لیکن رفع کیوں ہے؟ اب اس کو نا میں آپ کو بتاتا ہوں سوچنے کا طریقہ کیا ہے. آپ سوچیں ہم نے مرفوعات پڑھے ہیں اتنے، 8 مرفوعات پڑھے ہیں، 12 منصوبات پڑھے ہیں، 2 مجرورات پڑھے ہیں. یہ ان میں سے کون سا ہو سکتا ہے؟ اس پہ اگر رفع ہے تو یہ رفع میں سے کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً مرفوعات آپ کو 8 یاد ہوں گے، انگلیوں پہ گن کر فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ان 8 میں سے کیا ہے. جی بتائیے. سر کوئی اور کوشش کر لے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی. سوری. بس آپ کوشش کرتی رہیں، میں اور کسی سے پوچھتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا. ہبہ طارق آپ بتا دیں. سر یہ مرفوع ہے. کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع تو ہے لیکن کیوں ہے؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ مرفوع کیوں ہے. سر یہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. نہیں وہ بات تو وہی ہوگی ہے نا، مرفوع ہے یا حالت رفع میں ہے، کیوں ہے؟ مرفوعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، کون کون سے مرفوعات ہیں بتائیں ذرا. سر بھی یاد نہیں ہے. ہاں کل مرفوعات بھی یاد کر کے آنا ہے سب نے. جی سر بچے کا کیا ادھر سے جارہ یاد کرنے ہیں، ادھر سے مرفوعات یاد کرنے ہیں. ہاں جی راشد مقصود صاحب. میں کہہ رہا ہوں پیچھے بچے گا کیا؟ پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو یہ تو آپ سارا نے کچھ تو ہم ایک دن میں یاد کر لیں امتحان دیا ہوا ہے جناب.
یہ اسم فاعل ہونے کی وجہ سے پہلی مرفوع ہے. بات تو یہی غلط ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ لوگوں کا ایگزام چند دن پہلے ہوا ہے اور وہ مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے ہوا ہے. کیا حافظے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ 10 دن کے اندر سارا بھول جاتا ہے؟ وہ اصل میں طالب علموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب پیپر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ذہن صاف کر دیتے ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ جو دینی علوم ہے اس میں وہ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. جی جی بالکل اس میں نہیں بلانا پڑتا. جی کون بتائے گا؟ مرفوعات فاعل ہونے کی وجہ سے ہوئے گا استاد محترم. جی یا تو یہ فاعل ہے یا یہ مبتدا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. السلام علیکم. یہ سر مبتدا ہونے کی وجہ سے فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ اس سے پہلے فعل نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو ہے مرفوعات تھے ٹوٹل 8، ان میں ایک مبتدا تھا، ایک خبر تھی، فاعل تھا، نائب فاعل تھا. فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، نائب فاعل سے پہلے فعل مجہول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. پھر آگے جو 4 تھے نا انا وغیرہ کی خبر اور اس طرح کر کے، ان میں تو انا وغیرہ ہوں گے تو وہ انا کی خبر یا اسم بنے گا نا، یا لا نفی جنس ہوگا تو اس کی خبر یا اسم بنے گا. ما ملا مشابہ بلیسا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے چاروں میں سے. فاعل اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے فعل نہیں ہے، نائب فاعل اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے نائب فاعل وہ فعل مجہول نہیں ہے. تو یہ اب خبر اس لیے نہیں بن سکتا کہ خبر بعد میں کھڑی ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. تو جو پہلے ہو عامل سے خالی ہو اس کو کہتے ہیں مبتدا. تو الحمد یہ مبتدا ہے. چلیں جی بہرحال ماشاءاللہ آج کافی بہتر ہو گیا ہے. کل آپ لوگوں نے ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، سبق نمبر 3 صفت کا بیان، حروف جارہ، مجرورات تو خیر 2 آپ کو یاد ہی ہوں گے، مرفوعات یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم الحمد سے آگے اجرا شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، لام بھی ہو سکتا ہے. انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.